کیا اسلام عورتوں کو قید کرتا ہے؟ کیا انہیں غلامی کی زندگی دیتا ہے؟ کیا عورتوں کو علم کا، ایجوکیشن کا حق نہیں ہے؟ پردہ، حجاب عورتوں پر پابندی ہے۔ اسلام میں عورت آدمی سے کمتر ہے۔ کیا مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں لیکن عورت نہیں؟ السلام علیکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، آج ہم ان سارے سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلام نے عورت کو عزت اور حرمت دی جب دنیا اسے صرف ایک چیز سمجھتی تھی۔ قرآن اور حدیث میں عورت کی عزت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ نساء آیت 19، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اسلام نے عورتوں کو ملکیت یعنی آنرشپ کا حق دیا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ سورہ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کا پہلا ورڈ ہے پڑھنا، پہلا حکم پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی بھی علم اور تعلیم کے متعلق تھی، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا علمی مقام اتنا تھا کہ ان سے 2000+ حدیثیں روایت ہوئی ہے۔ کئی صحابہ بھی ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو صرف علم حاصل کرنے کا حق نہیں دیا، بلکہ اسے ٹیچر بھی بنایا، طالب علم بنایا۔ علم کا مطلب صرف دین کا ہی نہیں، دنیا کے فائدہ مند چیزوں کا بھی ہے۔ اگر ایک عورت ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر بن کر اپنی قوم کی خدمت کرتی ہے تو وہ بھی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ پردہ کے بارے میں کافی کہا جاتا ہے کہ حجاب عورتوں پر پابندی ہے۔ حجاب اسلام میں عورتوں کی عزت، تحفظ، حیا کا نظام ہے، مظلومیت کا نہیں۔ قرآن سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اپنے بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لے لیا کرے۔ اور آج بھی حجاب صرف ایک لباس نہیں، یہ عورت کی عزت، حفاظت اور پہچان کا نظام ہے، جسے دنیا اب ماڈسٹی موومنٹ کے نام سے فالو کرتی ہے۔ حجاب نے مجھے دنیا کی ہر گندی نظروں سے محفوظ کیا۔ مرد بھی اس حکم میں شامل ہے، اور قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ اور مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جھکا لے۔ حجاب مجھے کمزور نہیں بناتا، حجاب مجھے اللہ کے نزدیک کرتا ہے۔ یہ میری پہچان ہے، میری طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات، حجاب مجھے وہ عزت دیتا ہے جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ اور اسلام میں عورت مرد سے کمتر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں قبیلے اور برادریوں میں اسی لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں فرق صرف تقوی، پرہیزگاری کا ہے، نہ کہ جینڈر کا۔ سورہ النساء، مرد عورت پر ذمہ دار یعنی قوام ہے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے کہ ذمہ داری اٹھانے والا، حفاظت کرنے والا، نفقہ دینے والا۔ جو ایک لڑکی کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ مرد اس کا قوام یعنی گارجین بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم سب ذمہ دار ہو، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد مرد، شوہر، عورت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ نکاح کے وقت ولی، گارجین، باپ یا بھائی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں نکاح کے بعد عورت کا گارجین، ولی اس کا شوہر، ہسبینڈ ہوتا ہے، نہ کہ اس کا باپ یا سسر۔ شریعہ کے مطابق نکاح کے بعد عورت اپنے شوہر کے نگہبان اور ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ شوہر ہی عورت کا مالی، شہری اور عملی فیصلوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ظلم نہیں کر سکتا۔ کیا مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں لیکن عورت نہیں؟ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ایک شرط کے ساتھ ہے، جو ہے انصاف، اور عورت کے لیے ایک وقت میں ایک شوہر ہونے کا حکم ہے، جو کہ نسلی پہچان اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ وراثت میں عورت کو آدھا ملتا ہے، اس لیے وہ کم اہمیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں وراثت کا نظام انصاف پر مبنی ہے۔
مرد پر خرچے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ عورت کا حصہ صرف اس کا اپنا ہوتا ہے، اسے کوئی خرچہ فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام میں کئی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ ایسی رہی جنہوں نے پہلے ایک نکاح کیا، اس کے بعد دوسرا نکاح بھی کیا، لیکن یہ سب طلاق یا پھر بیوہ ہونے کے بعد ہوا۔ اسلام میں عورت ایک وقت میں صرف ایک مرد سے نکاح میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر پہلا نکاح ختم ہو جائے طلاق یا انتقال سے تو دوسرا نکاح پوری اجازت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے ایک صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا نام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ ملک بن نصر کی بیوہ تھی، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام انس تھا۔ انہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا کہ تم جیسے شخص کا پیغام نکاح ٹھکرایا نہیں جا سکتا، مگر تم کافر ہو، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور میں ایک رب کی عبادت کرنے والی ہوں۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو انہیں مدینہ کے ایک بدائی نے تراشا ہے اور اسے بنا سوار کر تمہارے سپرد کر دیا ہے، لہٰذا میں تم سے کس طرح نکاح کر سکتی ہوں؟ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہ میرا حق مہر ہوگا، اور میں آپ سے مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ بالآخر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔